دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. حوامیم، یہ 7 صورتیں ہیں، 7 جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں 7. تو وہ ہے حامیم المومن، حامیم السجدہ، اور حامیم الدخان، حامیم الجاسیہ، اور حامیم الاحقاف، اور حامیم الشورى، اور حامیم الزخرف. تو یہ 7 صورتیں ہیں حامیم، حوامیم کہلاتی ہیں. اچھا، اب یہ جو مومن ہے سورۃ المومن، ذرا اس کے بارے میں سمجھ لیجئے تھوڑا سا. تو آپ کو فوراً، یعنی جب پہلے سورت کھولے نا، تو آپ کے دماغ میں پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ایک نقشہ ہونا چاہیے. یہ مومن کون تھا؟ تو فرعون کے دربار میں ایک اس کا وزیر تھا یا کور کمانڈر تھا، فوجی تھا، کوئی با اثر بہت بڑا آدمی تھا. تو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو پہلے چھپاتا رہا، اور بڑی ٹیکنیک سے وہ یعنی فرعون کے دربار میں اپنی بات پیش کرتا تھا. فرعون یہ کہتا تھا کہ ہمیں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بڑی رائے دی اپنی، بڑا تیز آدمی تھا. اس نے کہا دیکھیے 2 چانسز ہیں، یا تو موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. یعنی یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا تو یہ جھوٹے ہیں یا یہ پھر سچے ہیں. اگر یہ جھوٹے ہیں، اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ ان کو سزا دے گا. آپ کو کیا فکر پڑی؟ آپ کیوں مارتے ہیں ان کو؟ اللہ خود نمٹ لے گا نا ان سے. اچھا، اور اگر یہ سچے ہیں، واقعی اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو پھر ہم کیوں مخالفت کر کے دوزخ میں جائیں ہوں؟ تو اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے لڑنے اور قتل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو یہ دیکھیے حکمت ہوتی ہے کہ آپ ایک محکمے میں کام کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کا باس ہوتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے، بڑا ظالم ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے ایسی رائے دیتے ہیں، اس کو ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ بڑا ضدی ہے، ظالم ہے، لیکن اس کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کرتے. پھر ہوا یہ چند سالوں کے بعد، 2-4 سال کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں کھل کے سامنے آؤں گا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے پارٹی کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر اختلاف کرتا رہتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے. دین ٹائم کمز، وہ ایک دم کہتا ہے یہ لیجئے جی، یہ میں پارٹی سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں نے 4 سال سے آپ کو سمجھایا ہے، آپ میرے مشورے پہ عمل نہیں کرتے، آپ کرپشن بند نہیں کرتے، آپ یہ کام غلط کریں، یہ کام غلط کریں. میں مسلسل آپ کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن آپ میری بات نہیں مانتے. یہ میرا استعفیٰ ہے، میں دوسری پارٹی میں شریک ہو رہا ہوں. یہ پارٹی زیادہ حق ہے، یہ پارٹی زیادہ سچی ہے، زیادہ نیک ہے، آپ سے نسبتاً زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں اس میں شرکت کر رہا ہوں. یہی ہوا اس مومن کے ساتھ، اور یہ کھل کر سامنے آیا. ایمان پہلے چھپا رہا تھا اور آ گیا. اب یہاں ایک اور لفظ ہے، ذرا غور سے نوٹ فرمائیے. ایک لفظ 2 بار اس صورت میں آیا ہے، سبیل الرشاد. ہدایت کا راستہ، سبیل الرشاد، یہ کلیدی لفظ ہے. اور سن لیجئے،
صرف اسی صورت میں آیا ہے قرآن میں، کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ میں نے جو ہے میری کتاب کی جو خصوصیت ہے، دیکھیے تفاسیر ایک سے ایک بڑی پڑی، ایک سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں نا، میری کتاب کی خصوصیت یہ ہے میں آپ کو کلیدی الفاظ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، میں کی ورڈز کی طرف، وہاں سے آپ کو کلو مل جائے گا۔ سبیل الرشاد کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ، رشد کا راستہ۔ اور ہر ڈکٹیٹر، تو راوی صاحب، دنیا کا ہر ڈکٹیٹر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک آئیڈیل سسٹم دے رہا ہوں اور میں آپ کے لیے ہدایت کا راستہ دے رہا ہوں۔ فرعون نے بھی یہی کہا کہ یہ طریقتکم المثلی ہے، میں آپ کو ایک آئیڈیل سسٹم دے رہا ہوں۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو سبیل الرشاد دکھاتا ہوں، میں آپ کو ہدایت کا راستہ دیتا ہوں۔ دیکھیں حالانکہ وہ ڈکٹیٹر ہے، ملعون ہے، باغی ہے، ظالم ہے، لیکن زبان پر کیا ہے اس کے نعرہ، الفاظ کتنے ہیں کہ میں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ مومن جو اس کو ریزائن کرتا ہے اور کھل کے فرعون کے خلاف آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فرعون کا راستہ غلط ہے، میں سبیل الرشاد آپ کو دکھاتا ہوں، ہدایت جو ہے یہ میری ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ میں تو پارٹی بدل دیتا ہے۔ تو حق کے لیے پارٹی بدلنا چاہیے، اللہ کے لیے پارٹی بدلنی چاہیے، نفس کے لیے، پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، برادری کے لیے پارٹی نہیں بدلنی چاہیے، اللہ کے لیے اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر نفس کے لیے آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا۔ پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، دنیا کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، بڑی تیزی کے ساتھ اس کے 5 پیراگراف پر ہم غور کرتے ہیں۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ آفاق و انفس کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنا چاہیے، کچھ بحثی اور فضول بحث و تکرار اور مجادلہ سے بچنا چاہیے، اقتدار اور آثار کے نشے سے نکل کر قرآن کی دعوت توحید و آخرت قبول کر لینا چاہیے۔ پہلے پیراگراف میں مجادلہ ہے، بحث و تکرار ہے، یعنی بحث کی گئی ہے کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے۔ دوسرے پیراگراف میں قریش کے سرداروں کو فرعونی رویہ ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں آل فرعون کا مطلب ہے فرعون کی پارٹی یا فرعون کی حکومت کہ ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت سے دعوت توحید جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آخری میں بتایا گیا ہے آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ۔ اچھا، اور اس میں جو میں بات اہم بتانا چاہتا ہوں، ایک اور لفظ بہت اہم ہے سورت المومن میں، اور وہ ہے جادلہ، یجادل، مجادل اور مجادلۃ۔ مجادلہ کا مطلب ہے جدال، مجادلہ کا مطلب ہے بحث و تکرار، آرگومنٹ۔ تو ضدی لوگ بحث کرتے ہیں، لیکن بحث اگر خوبصورتی سے ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو بحث کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بحث کرنا چاہیے۔ خود قرآن نے بحث کا حکم دیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ لیکن اگر بحث برائے بحث ہے، آرگومنٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ ہے، تو یہ ایک بہت ہی بری بات ہے۔